بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹیلی ویژن پر شریک حیات، جس کا 13th ایپیسوڈ آج آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی، جس کو خدا تعالیٰ 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے: انسان کا بچپن، انسان کی جوانی اور انسان کا بڑھاپا۔ اسی کی رہنمائی کے لیے ہم پروگرام پیش کرتے ہیں شریک حیات، جس میں آپ کو ٹپس دی جاتی ہیں، جس میں آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ زندگی کے اس مرحلے میں شریک حیات کا انتخاب کتنے احسن طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں جن کی طرف آپ کو اس مرحلے میں توجہ دینی پڑے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں مولانا علی عظیم شرازی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، لاسٹ پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے حقوق کے حوالے سے چند چیزوں کو۔ وضاحت کیجیے گا کہ حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں انسان پر کس قسم کی عائد ہوتی ہیں اسلام میں، اور شادی کے حوالے سے، شریک حیات کے حوالے سے کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جن کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ایک مرد کو اور ایک عورت کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ حقوق ہیں جو ادا کرنے ضروری ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ایک بوجھ ہے۔ Exactly. تو میں یہاں پہ یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بوجھ نہیں ہے، ہم اس کو بوجھ نہ لیں تو یہ بہتر ہے۔ Exactly. غالباً آپ کہنا بھی بوجھ نہیں چاہ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے کلمہ ہی ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ پڑھائی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اور امتحان دینے سے پہلے تک پڑھائی شاید وہ بوجھ ہو، بے شک، لیکن جب ہم امتحان دے دیتے تو وہ بوجھ نہیں رہتا۔ بے شک۔ یا جب تک آپ پروفیشنل لائن میں نہیں آئے ہوتے تو پڑھائی اور پورا یہ دور جو ہے وہ شاید بوجھ ہو، Exactly. لیکن جب آپ پروفیشنل لائن میں آ جاتے ہیں تو یہی جو آج تک بوجھ تھا یا کل تک بوجھ تھا وہ آج لذتوں میں بدل جاتا ہے۔ Exactly. یہی وجہ تھی۔ تو شادی کی زندگی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگتے ہیں تو وہ بوجھ کے بجائے وہ لذت بن جاتی ہے، اور اس کو وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم مرد کی کچھ ذمہ داریاں دیکھیں گے۔ مرد کی سب سے اچھی ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری اس کی یہاں یہ آتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بیلنس کرے۔ جس طرح ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیلنسڈ پرسنالٹی بنائے تاکہ وہ کمال تک جا سکے، اسی طرح وہ اپنے گھر کو بھی بیلنس کرے تاکہ وہ ماحول پرفیکٹ بنے، بہتری کی طرف جائے۔ اب ہم آج کے اس دور میں، اس مشینی دور میں، اس تیز دور میں، ہم ایک انسان کو جب بیلنس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو 3 ایریاز میں بیلنس کریں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے پروفیشن، اپنی جاب، اپنی پرسنل لائف اور اپنی فیملی، ان تینوں میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کریں تاکہ آپ ایک بیلنس فیملی اور بیلنس پرسنالٹی کے مالک بن سکیں۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ دین کے مطابق آپ اعتدال پر ہوں گے، آپ کے اندر توازن پایا جائے گا، یعنی نہ آپ افراط کی طرف ہوں گے نہ آپ تفریط کی طرف ہوں گے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو بیلنس بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ اچھے بے عنوان فرد، بے عنوان شوہر ثابت ہوں گے، یعنی ایک دفعہ آپ شوہر بھی ہیں، ایک دفعہ آپ باپ بھی ہیں، تو آپ دونوں اس میں یہ رول پلے کر رہے ہوں گے۔ بے عنوان باپ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ایک ذمہ داری ہے، وہ اقتصادی ذمہ داری ہے، کہ کیونکہ آپ گھر کے سرپرست ہیں تو آپ کی ذمہ داری شرعی حوالے سے یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر وہ بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کریں۔ اس سے زیادہ پوری کریں گے یہ بہت اچھا کام ہے کہ آپ گھر والوں کو آرام اور سکون، بے معنی یہ مادی چیزوں کے ذریعے جو آپ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کرنا، ہدایت کی ذمہ داری جو ہے وہ باپ کی ہے، وہ شوہر کی ہے۔ حتیٰ ہم نے اپنے حقوق میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے وہ تمام مواقع فراہم کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نسل کی ہدایت کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت ٹھیک ہے ماں کرے گی، لیکن اس کی ہدایت، اس کو ڈائریکشن دینا جو ہے وہ باپ کا کام ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ دار ہے، روز قیامت جواب دے وہ۔ اسی طرح نظم و ضبط پیدا کرنا، گھر کے اندر نظم و ضبط، ڈسپلن کو برقرار کرنا بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔
کہ ایسا نہیں ہو کہ بچے ڈسپلن سے باہر ہو جائیں. بعض دفعہ ڈسپلن لانے کے لیے اتنی سختی کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں, یا وہ ابو کے گھر سے جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ ابا جان گھر سے نکلیں اور ہم ہلڑ ہنگامہ مچائیں. اس حوالے سے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ گھر کے اندر نظم, عدل و انصاف کا انوائرمنٹ پیدا کرے, ہر ایک کو اس کا حق دے, تاکہ گھر کے اندر ایک پیسفل انوائرمنٹ بنے, جو اس کا رول ہے. تو اس لحاظ سے یہ 4-5 رول ہے, کام ہے, ذمہ داری ہے جو ایک باپ کی ہے, اور اس کو یہ کرنا چاہیے یہ کام, تبھی وہ ایک کامیاب گھر کا بڑا اور سرپرست بن سکتا ہے. جی, اس کے حوالے سے اب ہم آ جائیں گے ایک بیوی کی کیا ذمہ داری ہے, ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے. تو عورت کے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے کئی رول ہیں. ایک دفعہ وہ بے عنوان مسلمان عورت ہے, ایک دفعہ وہ بے عنوان بیوی ہے, ماں ہے. بیوی کے حوالے سے اس کا کام یہ ہے کہ وہ گھر کے انوائرمنٹ کو خوشگوار بنائے, کیونکہ اس کو چلانا ہے نا گھر کے اندر کے امور اس کے ہاتھ میں. تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے انوائرمنٹ کو خوشحال بنائے, بچوں کے اندر اور بیوی فیملی کے اندر جو ہے وہ گرمی کا احساس ہو, محبت کا احساس ہو. تو وہ کوآپریشن, انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے پیدا ہوگی. کچھ قربانی دینا, کچھ صبر و تحمل, یہ عورت کا کام ہے کہ وہ اس قسم کے انوائرمنٹ بنائے کہ گھر کا ماحول اچھا بنے شوہر کے لیے اور بچوں کے لیے, کیونکہ وہ ہے موونگ اسپرٹ گھر کے اندر. تو اس کا میجر رول جو ہے وہ عورت کا یہاں پر ہے. اس کے علاوہ اولاد کی تربیت, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بچے کا پہلا مکتب ہے, جو پہلا اس کی درسگاہ ہے, وہ ماں کی گود ہے. تو ماں کی گود سے بچہ پرورش پاتا ہے. ماں جھولا ہلاتے, جو رات بھر بچے کے لیے جھولا ہلاتی ہے, وہ اسی بچے کو جھولا ہلاتے ہلاتے وہ اس کے ذریعے پورے کائنات کو ہلا دیتی ہے. کیونکہ یہی بچہ بڑا ہو کر لیڈر بنتا ہے, یہی بچہ بڑے ہو کر جو ہے ہادی بنتا ہے انسانیت کے لیے. تو یہ ماں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیسی تربیت کر رہی بچے کی, کہ یہ بچہ بچپن میں, جوانی میں کس قسم کا رول پلے کرتا ہے, معاشرے میں کیسا سٹیزن ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جہاں پہ کام کی جاتی ہے. اسی طرح عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا ہنر جانتی ہو. اگر ایک اچھی عورت ہے, ایک اچھی بیوی ہے, ایک اچھی ماں ہے, تو اسے ہنر آنا چاہیے, زندگی گزارنے کا ہنر, کہ کیسے گھر کو میں اچھا بناؤں, کم سے کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ اچھا آؤٹ پٹ دوں, گھر کی لوکیشن کو اچھا کروں. نہیں کہ میں مہنگی چیزیں لے کر آؤں تبھی گھر اچھا بنے گا, نہیں, سستی چیزیں ہوں, کم قیمتی ہوں, لیکن اس کو ڈھنگ سے اور سلیقے سے رکھنا جانتی ہو, گھر کو چلانا جانتی ہو. اسی طرح میاں کے پیسے کو صحیح طرح سے خرچ کرنا, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ کما کے لا کے دے رہا ہے اور یہ اس کو اپنے مزے سے اڑا رہی ہیں اور خرچ کر رہی ہیں, کوئی درد بھی نہیں محسوس کر رہی کہ میرا میاں اتنی محنت کر رہا ہے اور مجھے خرچ کی جا رہی ہیں. اس لیے عورت کی ذمہ داری اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور مرد کی ذمہ داری اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کہنا لبے لباب آپ کی اس بحث کا یہ ہوا کہ مرد ایک طریقے سے سرپرست ہے گھر کا, اور اسے اپنے اولاد کی طرف سے ذمہ داری کافی زیادہ حد تک ہے فائنینشلی, اور ایک لیڈر کے طور پر گھر کو اس کو چلانا چاہیے. دوسری طرف خاتون جو ہے وہ گھر میں کنیکشن فراہم کرتی ہے مرد کے درمیان اور اولاد کے درمیان. اولاد کی پرورش کے علاوہ مرد کو خوش رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ گھر کا ماحول وارم اپ کرتے رہنا, قربانی سار کا جذبہ اس میں ہونا چاہیے. احسن, ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں, اور پاکستان میں خاص طور پر اس بات کا بہت زیادہ اس توجہ طلب یہ بات ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے خواتین اور مردوں میں, خاص طور پر جب بات ہوتی ہے گھر کے ماحول کی, جہاں پر خاتون نے کسی بھی آئیڈیا کو ٹرانسفر کرنا ہے اپنے خاوند کے ذہن میں, یا اپنے خاوند سے کوئی بھی بات کرنی ہے, تو ان دونوں میں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ رہتا ہے. بے شک 8 سال ہو جائیں, 16 سال کے بعد بھی ہمیں یہ سننے میں آیا ہے کہ عورت اور مرد کے اندر وہ ایک رابطہ یا دوستی آپ کہہ لیں نہیں بن پاتی جس میں وہ ایک دوسرے کو اپنے بیسک آئیڈیاز زندگی کی شیئر کر سکیں. اس بارے میں کوئی گائیڈ لائن آپ فراہم کر سکتے ہیں؟ کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی ریلیشن کے اندر ایک موٹر کا کام کرتی ہے, ایک انجن کا کام کرتی ہے. رابطہ انسان کا انسان سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور رابطہ اس کا خراب بھی ہو سکتا ہے. کہ نا کمیونیکیشن خود مختلف طرح سے ہو سکتی ہے. ایک دفعہ وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے, ایک دفعہ فزیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے, ایک دفعہ نان فزیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے گیسچر کے ذریعے, آپ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ ابھی جو اس وقت چند باتیں میں خدمت میں آپ کی پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت. کیونکہ انسان اپنے بات چیت کے ذریعے
اپنے پیغام کو پہنچانے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. Exactly. مثال کے طور پہ احادیث کی روشنی میں بھی اسی طرح کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. Exactly. جب انسان بولتا ہے تبھی اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے, اس کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے. وہ نوجوان جو ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور شادی کی تیاری کر رہے ہیں, ان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے میاں بیوی کے درمیان, یا ایک نوجوان کا اپنے شریک حیات کے ساتھ اگر وہ کمیونیکیشن کرنا چاہ رہا ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ان ایشوز پر بات کرے, اس سینٹر پوائنٹ پر بات کرے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے ایزی ہیں. یعنی وہ ایشوز کو ڈسکس کریں جس کو دونوں پسند کرتے ہیں, دونوں کی ریالٹی اس چیز پر ہے, دونوں اس بات کو مانتے ہیں. یعنی کامن ڈینومینیٹر لے لیں جو دونوں کے نزدیک پسندیدہ ہو, اس پہ بات کریں. وضاحت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ بے عنوان شوہر, میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا انٹرسٹ جو ہے وہ پالیٹکس کی کچھ باتوں میں ہے, تو میں اس سے ان باتوں کو ضرور ڈسکس کروں گا گھر کے اندر. یا وہ بات کرتی ہیں گھر کی ڈیکوریشن کی, فرض کریں, تو میں اس پہ بھی ان سے ڈسکس کروں گا گھر کے ڈیکوریشن کو کس طرح ہونا چاہیے. وہ بکس لے کر آؤں گا ایسی کہ جس میں وہ فرنیچرز اور دوسری چیزوں کے بارے میں, یعنی جس میں میری بیوی کا انٹرسٹ ہو, جن ایریاز میں فرض کریں وہ آرٹسٹک ہے, تو میں آرٹسٹک باتوں کو بھی میں ان سے ڈسکس کروں گا, باتیں کروں گا کہ کس طرح کی ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں, کیا نہیں ہوتی. اسی طرح وہ میرے انٹرسٹ کی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے لائف میں, اور جو ان کے لیے بھی ہو. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ایریا آف انٹرسٹ کو ڈھونڈیں گے اور اس پر زیادہ باتیں کریں گے. اسی سے دوستی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے, اسی سے انٹیمیسی ڈیولپ ہوتی ہے, اسی سے انڈرسٹینڈنگ بڑھنی شروع ہوتی ہے, کیونکہ ہم دونوں کے ایریاز ایک ہیں, ہم دونوں کی پسند ایک ہے. جیسے آپ کا جو دوست بنتا ہے وہ کس وجہ سے بنتا ہے, وہ دوست آپ کا اسی وجہ سے بنتا ہے کہ آپ دونوں کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, کامن انٹرسٹ ہوتا ہے. تو میاں بیوی یا کوئی بھی ریلیشن شپ اسٹرانگ جبھی ہوگی جب کامن انٹرسٹ کی چیزیں ملیں گی. تو یہ ہمیں ڈھونڈنی چاہیے. یا اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ یہ تیاری کریں گے کہ وہ کون سی کامن انٹرسٹ کی چیزیں ہیں میرے اندر اور میرے لائف پارٹنر کے اندر, کہ جس پہ ہمیں کمیونیکیشن زیادہ کرنا چاہیے. اس سے آپ کے لڑائی جھگڑے کے چانسز کم ہو جائیں گے, اس سے آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی اور ایک دوسرے کے سے محبت میں اضافہ ہوگا. غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ موضوع انٹرسٹ کا ہے یا نہیں. ہم ہر اس موضوع پر بات چیت شروع کر دیتے ہیں جس میں اختلاف بھی ہو. اچھا, اب اختلاف نظر ہوگا اور ارلی شادی ہوئی ہے تو پرابلمز بھی کریٹ ہوں گی, کیونکہ وہ چاہے گا کہ میں اپنی بات پہنچاؤں, وہ چاہیں گی میں اپنی بات پہنچاؤں, یہاں پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات کمیونیکیشن کے حوالے سے یہ کہ گفتگو یا کلام جو ہے نا, اس کے ذریعے دیکھیں آگ بھی لگ جاتی, جنگ ہو جاتی. ایک جملہ آپ نے غلط کہا اور جنگ ہو گئی, ایک جملہ آپ نے صحیح ادا کیا اور محبت ہو گئی. مثال کے طور پہ جو شوہر اپنی بیوی سے ایک پہلی دفعہ کہتا ہے اس سے یا اس سے اظہار محبت کرتا ہے تو بیوی کو ہمیشہ یاد رہتا ہے, حدیث میں ہے نا اس طرح سے. تو اس طرح سے یہ بات ہماری ضروری ہے کہ ہم جو بھی گفتگو کریں اس کا انداز جو ہے وہ محبت کے انداز میں ہو. جو مس انڈرسٹینڈنگ یا جو دوری اور فاصلہ ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کلیئر اپنی بات نہیں پہنچاتے اور محبت بھرے انداز سے اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کرتے. وہ ایک تحکمانہ اور ایک آرڈر کے انداز میں, ایک چڑچڑے انداز میں, جیسے بھی مرد کی اپنی کیفیت ہوتی ہے جس وہ اس وقت اس انداز سے بیوی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو ایک بیوی تو ایک سینسٹیو مخلوق ہے خدا کی, اب وہ سینسٹیو چیز ہے, وہ آپ کی طرح سخت نہیں ہے وہ. تو اس کے ساتھ اس کے انداز سے گفتگو کرنی پڑے گی. یعنی اگر آپ کی لینگویج اردو ہے اور میری لینگویج انگلش ہے تو مجھے اگر آپ سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو میں آپ سے اردو میں کمیونیکیٹ کروں گا تاکہ ہماری کمیونیکیشن ایزی ہو جائے. میں آپ سے آ کے چائنیز زبان میں بات شروع کر دوں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو اب مجھے شریک حیات جو میرا ہے, جس کو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, جس کے ساتھ میں اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کے حوالے سے میں اس سے کمیونیکیشن کے بھی بارے میں سوچوں گا کہ صنف نازک سے کیسے کمیونیکیشن کی جاتی ہے. اگر میں اس کو جھڑک دوں, اب مرد کو جھڑک دے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اب مرد کو کچھ بھی کہہ دے اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ صنف نازک سے اس طرح سے گفتگو کریں گے تو یہ بالکل اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ پاش ہو جائے گی, یعنی اس کے جو ہے دل ٹوٹ جائے گا. اس سے آپ کو نزاکت کے ساتھ اچھے انداز سے, نرم انداز سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان کے دلوں پر حکمرانی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ اس پر احسان کریں. کمیونیکیشن اچھی طرح کرنا یہ بھی ایک احسان ہے. یعنی انسان کے لیے زبان جو ہے اس کی میزان ہے.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی کمیونیکیشن ہو, میری بیوی میرے ساتھ خوش رہے, تو یہ ضروری ہے کہ میری کمیونیکیشن سب سے پہلے یہ کہ وہ کلیئر ہو. کلیئر میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ڈھکے چھپے لپیٹ کر میں یہ باتیں نہ کروں, زومانی باتیں نہ کروں. مردوں میں مذاق کے انداز میں مرد کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو طنز بھی کرتے ہیں, لیکن شاید بیوی یہ برداشت نہ کر سکے. اور سب سے پہلے کہ میں کلیئر کروں اور ڈائریکٹ بات کروں, جو مجھے کہنا ہے میں وہ بات کہوں, لیکن اچھے انداز سے کہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہاں جو لوگ میاں اور بیوی کے یا مرد اور عورت کے نیچرل اختلافات کو جانتے ہیں, جیسا کہ ہم نے کچھ باتیں بتائی تھی اپنے پچھلے پروگرامز میں, تو کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی وہ جانتے ہوں گے کہ مرد اور عورت کی کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ, جب بیوی اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے کبھی باہر لے کے نہیں جاتے, اور وہ پلٹ کر یہ کہتا ہے کہ میں پچھلے ہفتے ہی تو آپ کو لے کے گیا تھا آپ کی امی کے گھر, یا فلانا دن ہم لوگ پارک گئے تھے, یا ہم نے یوں کیا تھا, یا ہم نے یوں کیا تھا, وہ فوراً اس کو جواب ہی دیتا ہے, جب کہ وہ مس انڈرسٹوڈ کر جاتا ہے اس کو مرد. کیوں؟ کیونکہ جب بھی خاتون یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے شوہر سے کہ آپ مجھے کبھی کہیں لے کے نہیں جاتے, تو ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے کبھی لے کے نہیں گئے, آپ جانا چاہیے. ہاں, وہ اس کے جو چھپی ہوئی جو اس کے دل کی بات ہے وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں, میں آپ کی کمپنی کو پسند کرتی ہوں, میں انجوائے کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, تو ہم لوگ کو کہیں جانا ہے. وہ اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتی, کیونکہ خاتون جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں, خواتین ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتی, بہت کم ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ کہتی ہیں بات, ورنہ عموماً وہ انڈائریکٹ اپنا پیغام پہنچا رہی ہوتی ہیں. لیکن مرد بھی اس کو مس انڈرسٹوڈ کر لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو کبھی لے کے نہیں گیا, تو وہ فوراً جتانا شروع ہو جاتا ہے کہ اس دن لے کے گیا, اس دن لے کے گیا, اور اس دن لے کے گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپس میں کنفیوژن ہوتی ہے, اور اس کنفیوژن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, اس مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اختلاف شروع ہوتا ہے. اختلاف شروع ہوتے ہوتے یہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ پھر تو میں اور بحث و جر و بحث شروع ہو جاتی ہے. پھر دونوں ایک دوسرے کی گفتگو کرنے کے انداز پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں, اصل مسئلہ بھول جاتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیشن کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور جو نکات ہیں انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کروں گا, تاکہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کیونکہ ہر ریلیشن شپ کے لیے کمیونیکیشن کا رول بہت زیادہ ہے اس کے اندر. تو اس حوالے سے یہ ایک دو پوائنٹس ہیں. فردر ڈسکشن کرنے سے پہلے مثبت رہیے, اپنے شریک حیات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریے. مرد کچھ ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے جس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خاتون گھر میں ڈائریکٹ بات کرے گی, انڈائریکٹ بھی اپنے محبت کا اظہار خاتون کر سکتی ہے. ہم لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریک حیات, جس کا 13th ایپیسوڈ آج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. info@haditv.com, آئی ریپیٹ info@haditv.com پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ابھرے اس ٹاپک کے حوالے سے. اور اگر آپ کے پاس سیٹلائٹ کی سہولت موجود نہیں رہے گی آنے والے دنوں میں, یا نہیں ہے, تو www.haditv.com پہ آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. سر, ہماری بات ہو رہی تھی کمیونیکیشن کے حوالے سے. جی ہاں, کچھ نکات ایسے ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے, اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ موٹر ہے آپ کی ریلیشن شپ کا, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس کو فوکس کرنا چاہیے ہمیں زندگی میں, کیونکہ ہم زبان کے ذریعے جو ہے نا وہ جلدی کسی کو خوشحال بھی کر سکتے ہیں اور ماحول کو بالکل برباد بھی کر سکتے ہیں. بہت سینسٹیو ہے, اور ایک صنف نازک سے گفتگو کرنا ایک حساس مرحلہ ہے. خود آج کے دور میں کمیونیکیشن تو ایک اسکل کے طور پہ موجود ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کچھ کمیونیکیشن کے ٹیکنیکس, کچھ سکلز کو سیکھے تو وہ اچھی لائف گزار سکتا ہے, بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے لوگوں کو, اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. ان میں سے کچھ ٹپس میں یہاں پہ ایک میاں بیوی کی ریلیشن شپ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک حدیث بھی ہے امام علی علیہ السلام سے کہ الکلمۃ اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب, یعنی اگر انسان کے دل سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ دل میں جا کر اثر کرتی ہے, لیکن جو بات انسان کے صرف زبان سے نکلے وہ بس کانوں تک ہی رہ جاتی ہے, اس کا اثر نہیں ہوتا. تو میاں بیوی کی ریلیشن شپ میں ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی بیوی سے بات کرے, صادقانہ انداز سے بات کرے اور صحیح بات کرے. صرف میتھڈ کا فرق ہوتا ہے,
بعض دفعہ آپ اچھی بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے تلخ انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو چبھنے لگتی ہے, تکلیف دہ ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ نرم انداز میں اور آرام سے اور ٹھہر کر بات کریں گے تو آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا, سمجھا بھی جائے گا اور قبول بھی کر لیا جائے گا, کیونکہ آپ اس انداز سے کر رہے ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو کمیونیکیشن کی جو پہلی اور بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو عزت دیں. آپ کی گفتگو میں اس کو یہ احساس ہو کہ یہ شخص میری عزت کر رہا ہے, میرا احترام کرتا ہے, میرا احترام کرتا ہے. یہ سوال ہم نے پہلے بھی دیا تھا لوگوں کو. یہاں پہ بھی بات بتانا ضروری ہے کہ اس شخص کو یہ محسوس ہو, یعنی جب شوہر اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہے تو بیوی کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرا شوہر میری عزت کر رہا ہے. اسے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال تھا ہمارا. تو ہم ایک بات یہاں بتا رہے ہیں, اسے ایسے پتہ چلے گا کہ جب آپ اس کی بات کو سنیں گے صحیح سے, اس کی نظر کو سنیں گے اور قبول کریں گے. جو بات صحیح ہے اسے آپ قبول کر لیں گے. جب آپ ایسا کریں گے تو اس خاتون کو, آپ کی بیوی کو یہ احساس ہوگا کہ اس نے مجھے عزت دی. لیکن آپ اس کی بات سننے سے پہلے یا اس کی باتوں کے دوران آپ اس کو رد کر دیں, آپ اس کو اپنی دلیل دے کے انکار کر دیں, تو یہ کمیونیکیشن خراب کرتے ہیں آپ اپنی. یعنی آپ اس کو یہ شو کرتے ہیں تمہاری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, تمہاری کوئی ارزش نہیں ہے, یعنی تمہاری بات ہی اتنی کم سطح کی ہے, اوتھینٹک نہیں ہے, تو میرے لیول سے بات ہی نہیں کر پاتی ہے. تو وہ تو ساری زندگی بیچاری پھر جو آدمی کی آپ نے عزت ہی نہیں کی وہ ختم ہو گیا وہ انسان. اس لیے یہ مرحلہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بھی کمیونیکیٹ کریں, چاہے آپ بچے سے کمیونیکیٹ کریں, آپ اس کی بات کو پوری سنیں, اس پہ غور و فکر کریں, اور اگر انکار بھی کرنا ہے تو فوراً نہ کریں. کچھ وقت لے کر اس کی بات کو انکار کریں تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے میری بات تو سنی, اس کو پرکھا, پھر اپنی نظر دی. یہ بہت ضروری ہے ریلیشن شپ کے اندر, اور انسان کو عزت دینا کمیونیکیشن کے ذریعے یہ بہت ضروری ہے. ہم پورے سیرہ ائمہ, سیرہ انبیاء بھی ایسے ہی, ہر انسان چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, سب کے ساتھ عزت سے بات کی, سب کو عزت دی. تو ہم کہتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو سب سے پہلے آپ سلام کرتے تھے. یعنی آج تو ہمارے یہاں جو غلط فہمی ہے بڑوں کو وہ یہ ہے کہ نہیں, بچہ ہمیں سلام کرے پہلے, پھر ہم جواب دیں گے. لیکن ہم سیرہ انبیاء کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ بچوں کو پہلے جا کے سلام کرتے ہیں. وہ تربیت کا بھی ایک مرحلہ ہے کہ آپ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ تم سیکھو, لیکن بہرحال ہمارے یہاں یہ پریکٹس ہے, آپ عزت دیتے ہیں سامنے والے کو. یہ مثال کے طور پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ پہنچے, اگر وہ پہلے نظر آ جاتا ہے تو آپ اس کو پہلے سلام دیتے ہیں, آپ اس کے حال پرسی پہلے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے. اس طرح جو کمیونیکیشن ہے میاں بیوی کے درمیان, اس میں یہ بات ضرور ہے کہ ون وے نہیں ہے کمیونیکیشن. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مرد حاوی ہونا چاہتا ہے کمیونیکیشن کے ذریعے. یعنی وہ کیا کرتا ہے, وہ خود ہی بولے گا, خود ہی آنسر کرے گا, خود ہی آنسر بھی کرے گا, اور خود ہی جو ہے وہ ڈائریکشن بھی دے گا, فیصلہ کر لے گا, خود ہی فیصلہ بھی کر لے گا. تو وہ سامنے والے کے ساتھ جب آپ اس طرح کمیونیکیشن کریں گے تو وہ پھر گھر کا ماحول اچھا کیسے بنے گا؟ نہ آپ کا ماحول اچھا بنے گا گھر کا, نہ آپ کی اولاد کا بنے گا ماحول, کیونکہ اولاد بھی یہ سیکھ رہی ہوگی. وہ ماں جو ہے وہ جب بیوی کے روپ میں آئے گی جب بھی پس رہی ہوگی, اور جب بچے بڑے ہوں گے تب بھی وہ پس رہی ہوگی. اور اس باپ کی بھی کوئی عزت نہیں رہے گی بعد میں. یہی بچے پلٹ کے اس کے ساتھ وہی حرکت کریں گے جو یہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ ماں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کی اولاد ہے جس کو وہ کچھ بھی سکھا کر اپنے باپ کے خلاف کھڑا کر سکتا ہے, اگر وہ سیاست پہ اترا ہے تو. ٹھیک ہے, یہ ایک نیگیٹو اثر ہوگا. یعنی آپ کی اچھی کمیونیکیشن کا پہلو یہ کہ آپ سب لوگ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. وہاں پہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا خیال صحیح ہے یا غلط ہے. آزادی ہے, ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں, اپنے اپنے فیلنگز بتا رہے ہیں. جیسے آپ کسی سے کوئی واقعہ سنتے ہیں, کوئی حادثہ سنتے ہیں, اسی طرح آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور بہت اچھے انداز سے اس میں اگر رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو وہاں رہنمائی کرتے تھے. ان نکات پہ اگر ہم توجہ دیں گے تو زندگی اور کمیونیکیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی. یعنی آپ کی بیوی کا, آپ کے بچوں کا, آپ کے رشتہ داروں کا دل چاہے گا کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ سے بیٹھ کے باتیں کریں, نہ کہ آپ سے متنفر, آپ سے الجھن کا شکار کریں گے. اس کے ساتھ جو نئے کپلز میں پرابلم ہوتی ہے کمیونیکیشن کے اندر خاص طور سے, وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ مجھے جیتنا ہے. اچھا, یعنی دونوں آرگیو کرنے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم بات کریں, کسی بھی ایشو پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سنیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو آپ مان لیں. تو وہ بھی وہیں سے ان ریٹرن جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ بھی یہ پلٹ کے کہتی ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں, وہ کہتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کو میری بات ماننی ہوگی, وہ کہتی ہے آپ کو میری بات ماننی ہوگی. مثال تو دونوں پڑھے لکھے ہیں, دونوں کی ایج اگر ایکسپیرینسز دونوں کے ایک جیسے تو پھر مانتے نہیں ایک دوسرے کو. جبکہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ منوائیں.
کمیونیکیشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کریں, آپ ایک دوسرے کی فیلنگس کو درک کریں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. یہاں پہ ہم غلط فہمی کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں پھر آج ہار گیا, آج میری یہ ہار اور جیت کا نہیں ہے, یہ کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے, یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی فیلنگس کو شیئر کرنے والے, درد کو شیئر کرنے والے. تو ہم ایسی گفتگو کریں گے جس میں ہم ایک دوسرے کو شیئر کریں, ایک دوسرے کی فیلنگس کو بیان کریں. مثال کے طور پہ خواتین جو ہے, خاص طور سے خواتین جو ہوتی ہیں وہ کچھ خاص انداز سے سوال جواب کرتی ہیں, گفتگو کرتی ہیں. انشاءاللہ اگر فرصت ہوگی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے انشاءاللہ اپنی گفتگو میں, کہ وہ کیوں, وہ کیا باتیں کرنا چاہتی ہیں جو کہ مرد مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے بات کیجئے اپنے شریک حیات سے, جو آپ کے دل میں آ رہا ہے اس سے بات کیجئے. اور ہار جیت کا جو معاملہ ہے یہ ٹیمز کے مابین ہوتا ہے. جب خود آپ ایک ٹیم ہی کے کھلاڑی ہوں تب ہار جیت کا کانسیپٹ نہیں ہے, تب آپ کو زندگی میں جیتنا ہے, زندگی کی دوڑ کو. اپنے پارٹنر کی فیلنگز کو سمجھیے, اپنے دل کی آواز سنیے اور دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. یہی آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بہتر ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے شریک حیات, میں تھا آپ کا میزبان سوید. میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے خدا حافظ.